الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو اللہ احد۔ کل ہماری گفتگو ہو رہی تھی کہ اگر اللہ تعالی لفظ اللہ کو مشتق مانا جائے تو اس کی تفصیلات کیا ہوں گی، تو اس میں مختلف اقوال نقل کیے جا رہے تھے۔ جیسے بتایا گیا تھا کہ بعض لوگ الہ یا لہو سے اس کو مانتے ہیں، جس کے معنی حیران و پریشان ہونے کے، الہ فلان تحیر فلان، کہ فلاں آدمی حیرت میں تعجب میں پڑ گیا۔ تو اللہ کی ذات ایسی ہی ہے، کل اس کی تفصیل بیان ہوئی کہ جتنے دماغ والے ہیں وہ سب حیران ہیں، عقلیت پسند، ایتھزم پر عمل، ایتھسٹ لوگ جو ہر چیز کے لیے اپنے دماغ کو پیمانہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارے دماغ میں آئے گا، ہماری عقل قبول کرے گی تو ایکسیپٹ کریں گے، اور اگر ہماری عقل قبول نہیں کرے گی تو ہم ریجیکٹ کر دیں گے۔ تو انہوں نے جب اللہ کو سمجھنا چاہا اپنی عقل سے تو حیران رہ گیا۔ کیونکہ اللہ کا مطلب ہی ہے ایسی ذات جس میں حیران اور پریشان۔ تمہارا یہ دماغ، یہ برین، یہ قوت حافظہ، سوچنے سے یہ قوت فکریہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں اتنی طاقت نہیں دی ہے کہ وہ اللہ کی ذات کا ادراک کر سکے۔ ہماری دماغی صلاحیتوں سے اللہ کی ذات وراء الورا ہے، بیون ہے۔ اس لیے جتنی کہتے اقلیت پسند لوگ ہیں وہ اللہ کا انکار کر بیٹھتے ہیں۔ سمجھ میں نہیں آیا تو انکار کر دو، اس کا طریقہ یہی ہے کہ ہے ہی نہیں کوئی خدا، نعوذ باللہ۔ اس کے اب آگے کی بات شروع کرتے ہیں۔ بعض لوگ اس کو ولہ یا لہو سے مانتے ہیں، ایک تو الف ہے حمزہ، اور تیسرا قول، یہ چوتھا قول ہے۔ کل 3 اقوال بیان ہوئے تھے۔ اردو میں ایک لفظ استعمال کرتے والہانہ، میں آپ سے والہانہ طور پر ملا۔ تو والہانہ کا مطلب ہوتا ہے بہت ہی دل کی محبت سے اور گہرائی والی محبت سے ملا، والہانہ طور پر۔ یعنی مجھے گویا کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے آپ سے محبت ہے، اور میرے ملنے کا انداز ایسا تھا کہ مجھے آپ سے محبت ہے۔ تو اللہ کو جو محبوب کا معنی کرتے نا، کہ اللہ کا مطلب معنی ہی ہے محبوب، لا الہ الا اللہ۔ تو آپ لوگوں نے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا کہ بعض لوگ اس کا معنی کرتے ہیں لا محبوب الا اللہ، وہ اسی معنی کر کہ اللہ کے سوا کوئی محبوب ہے ہی نہیں۔ وہ اس اعتبار سے کہ انسان کو جس چیز سے محبت ہوتی ہے نا، ہو سکتی ہے، جن کو اسباب محبت کہا جاتا ہے، جمال،
کمال، نوال. یہ محبت کس وجہ سے ہوتی ہے؟ خوبصورتی کی وجہ سے. تو اللہ کی ذات تو خوبصورتی کا خالق اور کریٹر ہے. تو کسی کی خوبصورتی سے اگر تم کو محبت ہوتی ہے تو جو خالق ہے اس سے محبت نہیں ہوگی؟ کمال، اللہ کیسا باکمال ہے کہ اس نے اپنی قدرت سے پوری دنیا کو پیدا کیا، تجھے بھی پیدا کیا. اس سے زیادہ کمال والا کون ہوگا؟ تو اللہ سے محبت. نوال، عطا کرنے والا، کوئی ہم کو دیتا ہے. تو الانسان و عبد الاحسان، انسان احسان کا غلام ہوتا ہے. تو اللہ سے بڑھ کر دینے والا کون ہے؟ اللہ ہی نے تو ہمیں وجود دیا. یہ جو اپیرنس ہے میرا آپ کا اس یونیورس کا، یہ اللہ کی قدرت کا دین ہے. تو ہمارا وجود اللہ ہی کے مرہون منت ہے. تو اللہ سے بڑا احسان کرنے والا کون ہوگا؟ اور قرب، پاس میں رہنے کی وجہ سے محبت ہو جاتی ہے. تو اللہ سے زیادہ کوئی قریب ہے ہم سے؟ خود قرآن نے کہا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ ہم انسان کے شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے. تو ہماری پہلی محبت کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اور باقی ساری محبتیں اللہ کی محبت کی پرچھائی ہے. اللہ نے کہا کہ اپنے ماں باپ سے محبت کرو، اس لیے محبت کرتے ہیں. اللہ نے کہا اپنے استاد سے محبت کرو، اس لیے کرتے ہیں. اللہ نے کہا کہ اس سے محبت کرو تو کرتے ہیں. اصل محبت کس سے کرتے ہیں؟ اللہ سے. تو اللہ محبوب حقیقی ہے. یہی مطلب ہے اللہ ہونے کا. اور بعض لوگ کہتے ہیں لاہ یلوہ سے اللہ ہے، اور اس کا معنی ہے چھپ جانے کے. لاہ احتجبہ، چھپ گیا. یہ جو کہتے ہیں نا کہ اللہ ہے تو کہاں نظر آتا ہے، ہمیں تو دکھائی نہیں دیتا، اس کا جواب ہے کہ اللہ ہے اس لیے دکھائی نہیں دیتا. اللہ کا معنی ہی ہے چھپا ہوا. امام راضی کا ایک مشہور عالم جملہ ہے، وہ کہتے ہیں سبحان الذی احتجب لشدت ظہوری. اس کو سمجھ جائیے تو مزہ آ جائے گا کہ پاک ہے وہ اللہ جو چھپ گیا. اور چھپ کس لیے گیا؟ اس کے شدت ظہور کی وجہ سے. مطلب اس کی ایک مثال سمجھ لیجئے. سورج آپ کو دکھائی دیتا ہے؟ آپ دوپہر کو سورج کو دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں دیکھ سکتے. کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ کہ سورج چھپا ہوا، سورج ہے ہی نہیں اس لیے دکھائی نہیں دیتا، یا اس لیے کہ اس میں ظہور، یہ خفا چھپنے کا بالکل ضد ہے، اس میں ظہور اتنی لائٹ زیادہ ہے کہ اس کی لائٹ کو ہماری آنکھیں برداشت نہیں کر سکتی. تو اللہ چھپا ہوا ہے اس لیے کہ وہ اتنا ظاہر ہے کہ جدھر دیکھو اللہ ہی اللہ ہے. ادھر بھی اللہ، ادھر بھی اللہ، ادھر بھی اللہ، ادھر بھی اللہ. اگر اللہ ہوتا، مجھے اپنی آنکھوں سے دکھائی دیتا تو میں کیا کرتا؟ جدھر دیکھو اللہ ہی نظر آتا ہے. تو آدمی جس سے محبت کرتا ہے نا، ویسے تو اس کے قریب رہنا چاہتا ہے، لیکن کبھی کبھی چھپنا بھی چاہتا ہے. کچھ میری ضروریات ہے، کچھ میرے تقاضے ہیں تاکہ میں وہ پورا کر لوں. سامنے کیسے کر سکتا ہوں؟ تو اللہ اس لیے نظر نہیں آتا کہ اللہ جو ہے کہیں چھپا ہوا نہیں ہے. وہ اللہ ایسا ظاہر ہے کہ اس کے ظہور کی شدت کو، انٹینسٹی کو ہماری آنکھیں کیچ نہیں کر سکتی. ہم اگر دیکھنا چاہیں گے تو جل جائیں گے، جل کر راکھ ہو جائیں گے. یہ معنی ہے. تو اللہ اگر اس دنیا میں نظر آ جاتا تو پھر وہ اللہ کیسے ہوتا؟ تو یہ پانچواں معنی میرے خیال میں اس کا بیان کیا گیا ہے. اب آگے دیکھیے. اصل میں
یہ تو انسان کے ظرف کی بات ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان کس اعتبار سے کرتا ہے. ایک بچہ ہے کم دماغ آدمی ہے تو اس کو تو یہ سمجھ ہے کہ اللہ میری ضرورتیں پوری کرنے والا ہے، میری ساری ضرورتیں اللہ پوری کرتا ہے. تو وہ اللہ کا جو تصور رکھتا ہے نا، وہ اس اعتبار سے کہ وہ ضرورت پوری کرنے والا ہے، اس اعتبار سے وہ اللہ سے لو لگاتا ہے. اس کی ایک مثال دو. جیسے میں نماز پڑھتا ہوں، آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ نماز کئی قسموں کی ہوتی ہے. ایک نماز ہوتی ہے غلام کی، ایک نماز ہوتی ہے یہ غلامانہ نماز، اور ایک تاجرانہ نماز. تاجر اپنی ہر حرکت میں منافع دیکھتا ہے، فائدہ ہوگا کہ نہیں. یہ جو خرید و فروخت ہے، یہ بیچنا ہے خریدنا ہے، اس میں فائدہ ہے. تو ہر عمل میں فائدہ دیکھتا ہے کہ اس کا فائدہ کیا ہوگا، جنت ملے گی کہ نہیں، اور جنت ملے گی تو کون سی ملے گی. بعض لوگ غلامانہ بس اللہ کا حکم ہے تو کر رہے ہیں، تو اللہ کے معنی میں یہ سارے مفہوم آ جاتے ہیں کہ اللہ ہی سمجھ آگے آ رہا ہے کہ الذی یسمد الیہ فی الحوائج کلھا. اللہ کا مطلب یہ ہے کہ تمام ضرورتوں میں جس کی طرف رجوع کیا جائے تو اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، یہ سمجھ کر کہ ہماری ضرورتیں اللہ ہی پوری کر سکتا ہے. اور بعض لوگوں کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا اگر میں اللہ کا نام نہیں لوں گا، اس کے احکام کی پیروی اور اتباع نہیں کروں گا. تو بس وہ محبت پر، اللہ چونکہ میرا محبوب ہے، اللہ سے میری محبت ہے، اس لیے جو بھی وہ کہے گا میں اس کو پورا کروں گا. مجھے جنت کا شوق نہیں، مجھے شوق ہے محبوب کی محبت پانے کا. جنت تو ثانوی درجے کی سیکنڈری چیز ہے میرے لیے، کہ اللہ تعالیٰ جب راضی ہو جائے گا، اللہ کی محبت مل جائے گی تو اللہ جنت ضرور دے گا. یہ ساری باتیں جو کی جاتی ہے نا، یہ اللہ کے نام میں آ جاتی ہے. پہلے دن میں نے کہا تھا، آپ کو یاد ہوگا، جس دن ہم نے یہ تفسیر شروع کی تھی قل هو اللہ احد کی، کہ ایک ہے اللہ کی ذات اور یہ اللہ کے صفات. اس میں ذات کون سا ہے؟ اللہ. تو اللہ کے اندر یہ جتنے اسماء صفاتی ہے 99 جو مشہور ہے، تمام کے میننگ موجود ہے. جیسے اللہ کا دوسرا سب سے بڑا نام کون سا ہے؟ رحمان. تیسرا رحیم، رحم فرمانے والا. یہ اللہ کا معنی جو ہے نا، اس میں یہ رحم موجود ہے. اللہ اگر رحم کرنے والا نہیں ہوتا تو اللہ محبت کے لائق بھی نہیں ہوتا، چونکہ ظالم سے کوئی محبت نہیں کرتا، ظالم سے کوئی محبت نہیں کرتا. اللہ بڑا مہربان ہے، اس لیے اللہ میرا محبوب ہے. اللہ سمجھ ہے، ساری ضرورتوں کے لیے میں اللہ کی طرف توجہ کرتا. کیوں؟ چونکہ اللہ بڑا مہربان ہے. آپ دیکھیے، رحیم ہے، مالک ہے. اگر مالک نہیں ہوتا تو اللہ عبادت کے لائق نہیں ہوتا، وہ معبود نہیں ہوتا. اگر اللہ قادر نہیں ہوتا تو وہ معبود نہ ہوتا. اللہ غنی نہ ہوتا تو وہ معبود نہ ہوتا. یہ سارے صفاتی نام اپنے میننگ کے ساتھ اللہ کی ذات میں موجود ہے، اور اللہ کی ذات کا جو اسم ذات ہے وہ اللہ ہے، وہ اللہ کے مفہوم میں شامل ہے. قل هو اللہ احد. اب احد پر بات کرتے. احد کے معنی ایک. اصل میں ایک کے لیے عربی میں واحد استعمال ہوتا ہے. اگر آپ عربک گنتی کی شروعات کریں تو واحد، اثنان، ثلاثہ،
اربع، خمسہ، ستہ، سبع، یہ اس طرح کی گنتی شروع ہوتی، واحد. لیکن یہاں پر واحد نہیں ہے، احد ہے. قرآن کریم میں زیادہ تر موقعوں پر آپ دیکھیں گے احد کا لفظ استعمال ہوا. واحد بھی آیا ہے، وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، لیکن اکثر جگہ احد آیا ہے. تو واحد اور احد میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق ہے؟ تو عام طور پر تصور یہ پایا جاتا ہے کہ واحد اور احد ایک ہی معنی میں ہے. واحد کا معنی بھی ایک اور احد کے معنی بھی ایک. لیکن بعض لوگوں نے جیسے مفردات القرآن ویکیبلری جو ہے، اس موضوع پر سب سے ایک مشہور کتاب ہے امام راغب اصفہانی کی مفردات القرآن. مفردات القرآن میں ان کا انداز بیان بتاتا ہے کہ وہ احد اور واحد کو الگ الگ مانتے ہیں. چنانچہ جب اس پر بحث کی گئی، ریسرچ کیا گیا، تو خلاصہ کچھ اس طرح آیا کہ واحد کا معنی تو ایک ہے اور احد کا معنی ایک نہیں، اکیلا ہے. اگر آپ ایک اور اکیلے میں فرق سمجھ جائیں گے تو واحد اور احد میں فرق سمجھ جائیں گے. اگر آپ 10 بھی ہیں تو 10 ہو نہیں سکتا ایک کے بغیر. 10 ہونے کے لیے ایک ہونا ضروری ہے. ایک ہوا، دوسرا ایک ہے، دوسرا ہے، تیسرا ہے، تب جا کے 10 کی گنتی پوری ہوگی. تو یہ جو وحدانیت ہے نا اللہ تعالیٰ کی، وحدانیت مینس وننس، یہ تو اسلامی عقائد کا پہلا عقیدہ ہے نا اللہ تعالیٰ کی توحید کا. تو وحدانیت کو ایکسپوز کرنے والا یہ لفظ احد جتنا کہتا آسانی سے کرتا ہے، واحد نہیں کرتا کہ اللہ ایک ہے. مشرکین بھی اس کو مانتے کہ اللہ ایک ہے، وہ بھی مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے. اس لیے ان سے پوچھئے تو کہے گا اوپر والا، اوپر والا ہی جانتا ہے. تو اوپر والا کتنے کہیں گے؟ وہ ایک ہے، برہما. تو ایک کو وہ مانتے ہیں، لیکن پھر آگے گنتی کہتے ہیں وہ ایک، یہ دوسرا، یہ تیسرا، یہ چوتھا. تو ایک مان کر بھی شرک کرتے ہیں، کیونکہ ایسا ہو سکتا ہے. لیکن اگر اکیلا کہیں گے اللہ اکیلا ہے، تو اس میں دوسرا اور تیسرے کی گنجائش ختم ہے. اس میں پھر دوسرا اکیلا ہے مطلب اس کے ساتھ کوئی دوسرا نہیں، اس کا کوئی ثانی نہیں، دوسرے کی گنتی ہو ہی نہیں سکتی. ایک کے بعد 2 تو آ سکتا ہے، لیکن جب وہ اکیلا ہے تو دوسرے کی گنجائش نہیں. تو احد کے معنی اکیلا ہے. وہ اکیلا ہے اپنی ذات کے اعتبار سے بھی اور اپنی صفات کے اعتبار سے بھی. وہ اکیلا ہے اپنی ذات کے اعتبار سے کہ اس کے علاوہ کوئی دوسرا ہے ہی نہیں جس کو ہم الہ کہہ سکے، معبود کہہ سکے. اور وہ اپنے صفات کے اعتبار سے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ جو آگے آ رہا ہے، اس کے اعتبار سے بھی کیا ہے؟ اکیلا ہے. اس لیے آپ احد کا ترجمہ کیا کریں؟ اکیلا کریں. کہہ دیجئے وہ اللہ اکیلا ہے، نہ ذاتی اعتبار سے کوئی دوسرا ہے اور نہ صفاتی اعتبار سے کوئی دوسرا. لا مد لہ ولا مداد لہ ولا مثل لہ ولا نظیر لہ ولا ضد لہ. یہ سب اس کے معنی ہو جائیں گے کہ اللہ ایک ہے. توحید، اسی کو کیا کہے؟ توحید. اب یہ توحید کے بارے میں ایک مختصر سی گفتگو اور آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. یہ جب ہم کہتے ہیں نا توحید، تو توحید کی کئی قسمیں ہیں. ایک تو توحید ربوبیت ہے، اور اب تک کی باتوں سے یہ سب سمجھ میں آ چکا ہے. توحید ربوبیت کا مطلب یہ ہے کہ رب کی وحدانیت،
رب کے اعتبار سے وحدانیت، رب سسٹینر، خالق، مالک، رازق، یہ توحید ربوبیت ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ میرا رب اللہ، صرف اللہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے صرف اللہ ہی کو اپنا خالق، مالک، رازق مانا ہے۔ اور ایک ہے توحید الوہیت، توحید کی دوسری قسم ہے توحید الوہیت، اس کا مطلب معبود، الہ ہونا، کہ میرے لیے عبادت اور پوجے جانے کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے۔ توحید الوہیت، لا معبود الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، عبادت اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں ہو سکتی، چونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعبدوا اللہ وحدہ، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس لیے ایک اللہ کے علاوہ، اکیلے اللہ کے علاوہ دوسرے کی عبادت جائز نہیں ہے۔ دوسرے کی عبادت کریں گے توحید الوہیت میں خلل آئے گا اور آدمی مشرک قرار پائے گا۔ اور تیسری قسم ہے توحید کی، توحید الاسماء والصفات، اللہ تعالیٰ کے اسم، کسی اور کا نام اللہ نہیں ہو سکتا، اللہ وہی ہے، دوسرا عبداللہ تو ہو سکتا ہے، اللہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے صفات اللہ کے علاوہ کسی اور میں نہیں مانے جا سکتے۔ جس انداز میں ہم اللہ کی صفات مانتے ہیں، وہ اگر اس انداز میں وہ صفت کسی اور کے اندر مانتے ہیں تو یہ شرک ہے۔ جیسے دیکھنا، یہ اللہ کی صفت ہے، یہاں پر تھوڑی میں مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ یہاں پر غلط فہمی ہو جاتی ہے۔ دیکھنا، اللہ بھی دیکھتا ہے، میں بھی دیکھتا ہوں، اللہ بھی بصیر ہے، میں بھی بصیر ہوں، دیکھنے والا، لیکن فرق ہے، اس کا لحاظ ضروری ہے۔ اللہ جس صفت کے ساتھ دیکھتا ہے، اگر میں یہ کہوں کہ میں بھی اس صفت کے ساتھ دیکھتا ہوں تو یہ شرک ہو جائے گا۔ جیسے اللہ دیکھتا ہے لیکن دیکھنے میں آنکھ کا محتاج نہیں ہے، میں آنکھ کا محتاج، آنکھ سلامت ہے تو دیکھ پاؤں گا۔ تو اگر کوئی یہ کہے کہ اس کے پاس آنکھ نہیں ہے لیکن یہ دیوار ہے جو برابر دیکھتی ہے جیسے اللہ دیکھتا ہے، تو یہ شرک ہو جائے گا۔ اب میں دیکھتا ہوں، مجھے دیکھنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ روشنی ضروری ہے، لائٹ ضروری ہے۔ اندھیرے میں میری آنکھ کام نہیں کرتی، اور اللہ دیکھتا ہے، وہ دیکھنے میں روشنی کا محتاج نہیں ہے۔ کسی غیر کے بارے میں آپ کا یہ عقیدہ ہو گیا کہ وہ اندھیرے میں بھی دیکھ لیتا ہے تو کہا جائے گا یہ شرک ہے۔ یہ توحید فی الاسماء والصفات کے خلاف ہے۔ دیکھنے کے لیے کچھ ڈسٹنس ضروری ہے، زیادہ قریب کو آنکھ نہیں دیکھتی، زیادہ دور کو آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ اب میں ایک کسی آدمی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھوں کہ وہ یہاں بیٹھے بیٹھے مکے کو دیکھ لیتا ہے، مدینے کو دیکھ لیتا ہے، یہ فاصلہ، اتنا فاصلہ کوئی میٹر نہیں کرتا ان کے لیے، جیسے اللہ عرش پر مستوی ہو کر زمین کو دیکھ رہا ہے، تحت الثری کو دیکھ رہا ہے۔ اس طرح دیکھنا کسی کا عقیدہ ہوگا نا غیر کے بارے میں، تو یہ اللہ کے صفات میں شریک کرنا ہوگا، یہ شرک ہو جائے گا۔ ہمارا دیکھنا احتیاج کے ساتھ ہے، محتاجگی کے ساتھ ہے، اور اللہ کا دیکھنا بے نیازی کے ساتھ ہے۔ تو یہ بے نیازی اللہ کی صفت ہے۔ کسی اور کے اندر یہ ماننا اللہ جیسی کوالٹی، ہم اس دنیا میں اسباب کے محتاج ہیں۔ اسباب کے درجے میں کوئی چیز میں آپ سے مانگوں، دینے والا کون؟ کہ اللہ دیتا ہے، کہ اللہ دینے میں اسباب کا محتاج نہیں۔ جیسے میں ڈاکٹر کے پاس جا کر، دوائی جو ہے یہ سبب ہے بیماری کے دور ہونے کا، میں ڈاکٹر کے پاس جا کر کہتا ہوں ڈاکٹر صاحب دوا دے دیجئے، یہ شرک نہیں ہے۔ لیکن ڈاکٹر کے پاس جا کر یہ کہوں کہ مجھے شفا دے دیجئے،
جبکہ شفا دینے والی اللہ کی ذات ہے۔ اللہ سے میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ اللہ مجھے ایسی دوائی دلا دے، مجھے ایسا ڈاکٹر دلا دے، یہ غلط ہے۔ اللہ سے یوں مانگے کہ یا اللہ تو شفا دینے میں دوا کا محتاج نہیں، تو شفا دینے میں ڈاکٹر کا محتاج نہیں، تو اپنی قدرت سے مجھے شفا دے دے۔ لیکن ڈاکٹر کے پاس جا کر یہ نہیں کہتا ہوں کہ تو مجھے شفا دے دے، دوا مت دے، انجیکشن مت دے، بغیر دوائی دیے ڈاکٹر مجھے شفا دے دے۔ ڈاکٹر کے پاس جا کے کہتا ہوں تو دوا دے دے، میں شفا اللہ سے لے لوں گا۔ تو کسی انسان کو شافی مطلق سمجھ کر اس سے شفا مانگنا یہ کیا ہو جائے گا؟ شرک ہو جائے گا۔ ڈاکٹر کے پاس جا کر دوا لے سکتا ہوں کہ آپ میری بیوی کا علاج کر دیجئے تاکہ وہ تولد کے قابل ہو جائے، لیکن بچہ تو اللہ سے مانگوں گا، کیونکہ ڈاکٹر دوا دے سکتا ہے، ڈاکٹر بچہ نہیں دے سکتا۔ یہ اللہ کے صفات ہے۔ تو توحید الاسماء والصفات میں یہ مفہوم آتا ہے۔ آپ اعلان تو سن ہی چکے ہیں، انشاءاللہ یہ میں سوچ رہا تھا کہ یہ اعلان کر دوں۔ بہت سے احباب گروپ میں شامل ہے، اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے ماشاءاللہ تفسیر سن لیتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا جو قرب و جوار میں ہے وہ یہاں آ کر تفسیر سنیں، لیکن اپنے گھروں میں بھی سن لیتے ہیں بیٹھ کر۔ یہ بھی اس زمانے میں کہتے ہیں اللہ کا فضل ہی ماننا چاہیے کہ بہرحال تو جو لوگ گروپ میں ہیں ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگلے سنڈے، آج کا سنڈے تو بطور اسٹارٹر کے منا رہے ہیں، ناشتہ یہ اسٹارٹر کے طور پر سمجھ لیجئے، تفسیر کا دور مکمل ہوگا انشاءاللہ اگلے سنڈے کو، اور سنڈے کو عشاء میں انشاءاللہ یہ پروگرام رکھا گیا ہے۔ عشاء کے بعد قرآن کریم کے مضمون پہ ایک مختصر سا بیان ہوگا، اس کے بعد انشاءاللہ دعوت طعام کا انتظام کیا گیا ہے۔ میں تمام ان احباب سے جو قرب و جوار میں رہتے ہیں اور گروپ میں شامل ہیں وہ اگلے سنڈے کو عشاء کی نماز پیری کراس کی مسجد میں پڑھیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہمارے اس طرح مل بیٹھنے کو قبول فرما لے۔ یا اللہ آج ہم نے اسم جلالہ اسم ذات اللہ کے بارے میں کل سے یا اللہ گفتگو کر رہے ہیں۔ یا اللہ یہ تمام گفتگو کا منشا یہ ہے کہ یا اللہ بے شک کرنے والی ذات تیری ہی ہے۔ یا اللہ تمام ضرورتوں میں ہم تیری ہی طرف متوجہ ہوتے ہیں، تیری ہی ذات ہے جس سے محبت کی جائے۔ یا اللہ محبت حقیقی کے لائق ذات تیری ہی ہے۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ تیری قدرت کے، یا اللہ اس دنیا میں جو کچھ بھی ہے تیری قدرت کے مناظر ہے۔ یا اللہ جو تیری پہچان کراتی ہے، یا اللہ یہ ساری چیزیں یا اللہ معرفت رب کا ذریعہ ہے، تیری پہچان کا ذریعہ ہے۔ یا اللہ تیری شان نرالی ہے، تیری شان بہت ہی بلند و بالا ہے، ہم کیا کہیں۔ یا اللہ لوگ کہتے یہ منہ مسور کی دال، یا اللہ یہ منہ اس لائق نہیں کہ تیرا نام بھی لے سکے۔ ہم اپنے یا اللہ اسی منہ سے تیرا نام لیتے ہیں اور تیرا نام لینے کی توفیق ملتی ہے۔ یا اللہ بے شک سراسر یہ تیرا احسان ہے۔ یا اللہ یہ عظیم نعمت ہے یا اللہ جو تو نے ہمیں عطا فرمایا کہ اپنی گندی زبان سے یا اللہ تیرا نام لیتے ہیں، اور تیرے نام کی برکت سے یا اللہ ہم اپنی زبانوں کو پاک اور صاف کر لیتے ہیں۔ یا اللہ تیرا نام ہماری زبان پر ہمیشہ جاری رہے۔ یا اللہ تیری بڑائی کا گن گاتے رہیں، تیری عظمتوں کا اعتراف کرتے رہے، پوری زندگی کرتے رہے، اور مرتے وقت یہ اللہ اس کلمے کی توفیق نصیب ہو جائے کہ کہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور اسی کلمے پر جان نکل جائے۔ یا اللہ تو پھر مزہ آ جائے، یا اللہ زندگی کا مقصد پورا ہو جائے۔ یا اللہ اگر ایسا ہوگا تو جیسا کہ حدیث میں کہا گیا آگے کے سارے مراحل آسان ہو جائیں گے۔ یا اللہ قبر جنت کا باغ بن جائے گی۔
یا اللہ میدان حشر میں بغیر حساب و کتاب کے جنت کے فیصلے ہو جائیں گے، اللہ جنت میں فرشتے استقبال کے لیے موجود ہوں گے۔ یا اللہ ہمیں اسی کے مطابق کوشش کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ دنیا کی زندگی بھی آسان فرما دے، عافیت والی زندگی عطا فرما دے۔ یا اللہ بیماروں کو بیماریوں سے شفا عطا فرما دے۔ کچھ لوگوں نے اللہ خاص طور پر دعا کی درخواست کی ہے۔ یا اللہ سلیم بھائی نے اپنے بھائی کے لیے جو ایک مہلک مرض میں مبتلا ہے، انہوں نے خاص طور پر دعا کے لیے کہا ہے۔ یا اللہ جن کا ہم پر حق ہے، یا اللہ جن کے لیے دعا ہمیں کرنی چاہیے، یا اللہ ایسے تمام لوگوں کے لیے، یا اللہ جس مقصد کے لیے انہوں نے دعا کے لیے کہا ہے، دعا کی تمنا رکھتے ہیں، یا اللہ اسی تمام تمنائیں پوری فرما دے، تمام ضرورتیں پوری فرما دے۔ یا اللہ ضرورتوں کی ایک لمبی فہرست ہے، یا اللہ تو دینے میں نہیں تھکتا اور بندہ لینے میں بھی نہیں تھکتا۔ یا اللہ یقیناً دینے والی ذات تیری ہی ہے، ہم تو تجھ سے مانگتے رہیں گے۔ یا اللہ جب بھی مانگیں، یا اللہ جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، ہماری دعائیں قبول فرما لینا، ہمیں مستجاب الدعوات لوگوں میں شامل فرما لینا، آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔